بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی پارہ نمبر 26 کا سبق نمبر 6 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 تا 18 کی تفسیر اور تشریح پڑھیں گے۔ پہلے آیت نمبر 17 کا ترجمہ دیکھ لیں۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین۔ اور ایک وہ شخص ہے والذی قال لوالدیہ، جس نے اپنے والدین سے کہا ہے اف لکما، تف ہے تم پر، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ کر کے قبر سے نکالا جائے گا؟ وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں۔ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں ویلک آمن، افسوس ہے تجھ پر، ایمان لےہا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے ان باتوں کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اساطیر الاولین کہ یہ محض افسانے ہیں جو پچھلے لوگوں سے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ زجر ما تخویف اخروی ہے، یعنی اس کے اندر زجر بھی ہے اور آخرت سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ مومن بیٹے کے ذکر کے بعد والدین کے اس بیٹے کا ذکر ہے جو والدین کے کہنے پر ایمان نہیں لاتا اور جو ہے وہ ان سے گستاخی کرتا ہے اور بد کلامی کرتا ہے۔ ایک وہ بیٹا ہے جو والدین کے کہنے پر ایمان لے آتا ہے، اور ایک وہ ہے جو والدین کی جو ہے وہ مشفقانہ نصیحت پر کان نہیں دھرتا اور ان سے بد کلامی کرتا ہے، اور دونوں قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، ایک عقوق کے گناہ میں یعنی کہ والدین کی نافرمانی کے، اور دوسرا یہ کہ ایمان کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ دو قسم کی بدبختیاں ہیں اس کی۔ سعادت مند اولاد کے مقابلے میں بے ادب، نافرمان اور نالائق اولاد کا یہاں ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اس کا ذکر فرما رہے ہیں جو والدین کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان کی دولت بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی کہ والدین کے کہنے پر وہ ایمان لے آئے، اور بجائے اس کے کہ ان کی بات کو سمجھے، ان سے وہ گستاخانہ جو ہے وہ خطاب کرتا ہے اور ان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہما یستغیثان اللہ، تو والدین جو ہے وہ اس کی گستاخیوں پر ایک طرف تو اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول حق کی توفیق عطا فرما دیں، ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دیں، اور دوسری طرف اس کو سمجھاتے ہیں ویلک آمن، تیرا ستیہ ناس ہو، اب بھی باز آ جا، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے، موت کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ اس پر بھی جو ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ ایسی ہی کہانیاں ہیں، سنی سنائی کہانیاں ہیں، جو پچھلے زمانے کی کہانیاں ہیں، سنی سنائی ہے اور مشہور ہو گئی ہیں، تو واقع میں ان کا کوئی مصداق نہیں ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین کا یہ جو ہے اس کا مطلب ہے۔ تو ماقبل میں جو پہلی آیات ہیں اس سے پہلے گزری ہیں، اس میں اس شخص کا ذکر ہے جس نے اپنے والدین کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمتوں کا شکریہ ادا کیا اور دولت ایمان سے سرفراز ہوا۔ اب اس آیت میں اس شخص کا ذکر ہے جو
والدین کے کہنے پر ایمان سے انکار کرتا ہے اور ان سے گستاخی کرتا ہے اور ان کو ایسا کلمہ کہتا ہے، اف کا کلمہ کہتا ہے، جو اس کی طرف سے ان کی تنگ دلی کا باعث بنتا ہے، تو ان کی تنگ دلی پر دلالت کرتا ہے۔ تو کیا اس آیت سے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے؟ آیت کا مصداق کیا ہے؟ اس حوالے سے مفسرین نے دونوں طرح کا کلام کیا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا مصداق ہیں اور وہ اس سے مراد ہیں، لیکن وہ جو روایات ہیں وہ روایات صحیح نہیں ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ مروان بن حکم جو مدینہ منورہ کا حاکم تھا، اس نے یزید بن معاویہ کی بیعت کی خواہش کی، تو عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کچھ کہا تو اس نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، جبکہ وہ جو ہے وہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ ان کو گرفتار نہ کر سکا، پکڑ نہ سکا۔ تو اس نے کہا والذی قال لوالدیہ اف لکما، یہ آیت جو ہے یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی کہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ سورہ برات میں میری برات کے متعلق جو آیات ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ تو بخاری کی روایت میں ہے کہ اس سے مراد عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں صرف سورہ برات کے اندر جو حضرت عائشہ کی برات کی جو آیات ہیں وہی نازل کی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہمارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں کیا۔ یہ تو بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک دوسری روایت بھی ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے لیے بیعت لینے کا ارادہ کیا لوگوں سے، تو مروان نے اس وقت کہا کہ یہ ابو بکر عمر کی سنت ہے، یعنی کہ اپنے بیٹے سے جب انہوں نے بیعت لینے کی بات کی تو اس پر مروان بن حکم نے یہ کہا۔ تو وہاں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ ہرقل اور کیسر کی سنت ہے، یعنی کہ ابو بکر عمر کی سنت نہیں ہے بلکہ کفار کی سنت ہے۔ تو مروان نے کہا یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی کہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت والذی قال لوالدیہ اف لکما نازل ہوئی ہے۔ جب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ مروان نے جھوٹ بولا ہے، میری برات کے علاوہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا، بلکہ پوری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس شخص کا نام بتا سکتی ہوں جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے ان دونوں روایات سے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ اس آیت کا مصداق ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آیت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو؟ وہ تو جلیل القدر صحابی ہیں اور انہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں فدا کی ہے، شہید ہوئے ہیں۔ تو اس سے اگلی آیت جس میں ان لوگوں کے لیے جو والدین سے اف کہتے ہیں اور ان کی بات نہیں مانتے، ایمان سے دور رہتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، تو وہ خسارے میں ہوں گے۔ تو ایسی شدید وعید حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسے ہو سکتی ہے جبکہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں؟ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو والذی قال لوالدیہ وفی قراءۃ بالافراد، غرض مصنف یہاں سے لوالدیہ کے اندر ایک دوسری قراءت کا بیان ہے کہ ایک قراءت کے اندر یہ افراد کے ساتھ یعنی کہ لوالدیہ کی بجائے لوالدیہ ہے، ارید بہ الجنس جس سے جنس مراد ہے یعنی کہ والد مراد ہے اور وہ جمع کے معنی میں ہے۔ افن بکسر الفاء وفتحها بمعنی مصدر، یہاں سے غرض مصنف افن کا اعراب بیان کرنا ہے
کہ ایک جو ہے یہ افن جو ہے یہ اس کے فا کے اوپر فا کے نیچے کسرہ بھی ہے اور فا کے اوپر فتحہ بھی ہے، یہ بمعنی مصدر کے ہے، ای نتنن وقبحن، یعنی اس کا معنی بیان کر دیا افن کا کہ اس کا معنی ہے بدبو اور خرابی۔ لکما اتزجر منکما، اتزجر منکما اس کا معنی ہے کہ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نے یہ اتزجر منکما لا کر یہ بتا دیا کہ افن جو ہے یہ اسم صوت کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہ مصدر کے معنی میں ہے اسی طرح یہ اسم صوت کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں تفسیریں اس کی جائز ہیں، چاہے اس کو مصدر کے معنی میں لیں یا اسم صوت کے معنی میں لیں۔ اف کہتے ہیں ہر قسم کی میل کچیل کو، اسی وجہ سے یہ نفرت کے اظہار کے لیے بھی اور گندگی کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ افن جو ہے یہ اسم فعل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ دو معنی تو یہاں پر مصنف نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک مصدر کے معنی میں اور دوسرا اسم صوت کے معنی میں۔ اتعداننی وفی قراءۃ بالادغام، اور ایک قراءت جو ہے وہ ادغام کے ساتھ ہے۔ یہاں سے غرض مصنف اتعداننی کے اندر دوسری قراءت کا بیان ہے، اتعدانی، یعنی کہ نون کے ادغام کے ساتھ دو نون کی بجائے نون کا آپس میں ادغام کر دیا، اتعدانی، یہ دوسری قراءت ہے اس کے اندر۔ ان اخرج من القبر، تم مجھ سے کہتے رہتے ہو ان اخرج کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، نکالا جاؤں گا، من القبر، کہاں سے نکالا جاؤں گا اس کی تفسیر بیان کرنا مقصد ہے، قبر سے مجھے اٹھایا جائے گا، قبر سے مجھے نکالا جائے گا۔ وقد خلت القرون الامم من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں۔ وقد خلت القرون الامم، یعنی کہ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی کہ بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، من قبلی ولم تخرج من القبور، اور ان کو قبروں سے نہیں نکالا گیا۔ یعنی کہ اس کی تفسیر مصنف بیان کر رہے ہیں کہ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حالانکہ مجھ سے پہلے جو ہے وہ بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی قبروں سے اب تک نہیں نکلا۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ يَسْأَلَانِهِ الْغَوْثَ بِرُجُوعِهِ، وہ دونوں جو ہے وہ اس کے رجوع کرنے کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا معنی بیان کر دیا مصنف نے کہ اس کے ایمان کی طرف رجوع کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ وَيَقُولَانِ، اور کہتے ہیں، إِن لَمْ تَرْجِعْ، اگر تو نہ لوٹا، وَيْلَكَ أَيْ هَلَاكَكَ بمعنی ہلکتا، یہ مصنف کا مقصد یہاں پر وَيْلَكَ کا معنی بیان کرنا ہے کہ وَيْلَكَ ہلاکَ کے معنی میں ہے اور ہلاکَ کا بمعنی ہلکتا کے معنی میں ہے، کیونکہ وَيْلَكَ أَيْ هَلَاكَكَ، وَيْلَكَ جو ہے یہ ہلاکَ کے معنی میں ہے، اور اس کی تفسیر ہلاکَ سے کی ہے مصنف نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اپنے ہمانہ فعل مقدر سے منصوب ہے، کیونکہ وَيْلَكَ جو وَيْلٌ ہے، وَيْلَكَ کے اندر اس کا فعل نہیں آتا اور یہ بمعنی ہلکتا ہے، جو بظاہر تو بد دعا ہے لیکن اس سے بد دعا مراد نہیں ہے بلکہ ناگواری کا اظہار کرنا مراد ہے اور ایمان پر ابھارنا مقصود ہے۔ آمن بالبعث، ایمان لیہا، کس پر ایمان لیہا؟ اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ بالبعث جو اللہ تعالیٰ کا بعث بعد الموت کا وعدہ ہے وہ اس پر ایمان لیہا۔ ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، فیقول ما ھذا، تو وہ کہتا ہے ما ھذا ای القول بالبعث، نہیں ہے یہ، کیا نہیں ہے؟ ای القول بالبعث، یعنی کہ بعث بعد الموت کا جو قول ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ما ھذا کی تفسیر ہے۔ الا اساطیر الاولین، مگر یہ کہ پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، اکاذیبہم، یعنی کہ ان کے جھوٹے افسانے ہیں، یہ اس کی جو ہے وہ تفسیر بیان کر دی۔
اس سے اگلی آیت ہے اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنات اور انسانوں کے ان گروہوں سمیت من قبلہم من الجن والانس، جنات اور انسانوں کے ان گروہوں سمیت جو ان سے پہلے قد خلت گزر چکے ہیں، حق علیہم القول ان پر بات طے ہو چکی ہے، انہم کانوا خاسرین، کیا بات طے ہو چکی ہے؟ انہم کانوا خاسرین، کہ بے شک وہ لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، اولئک الذین حق وجب علیہم القول بالعذاب، حق کا معنی بیان کر دیا کہ ثابت ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے، علیہم القول ان پر بات، بالعذاب کون سی بات؟ عذاب کی بات ان پر ثابت ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے کہ ان کو عذاب ہوگا۔ فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، کہ یہ لوگ جو ہیں انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، ان پر عذاب کا وعدہ صادق آ چکا ہے، بے شک یہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، والذی قال لوالدیہ اف لکما کا مصداق عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا نہیں؟ نمبر 2، مصنف نے افن کے کتنے معنی ذکر کیے ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔